اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر لسنرس، قرآن اینڈ وظائف میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ذی الحج کے مہینے کے وظائف بیان کروں گی انشاءاللہ۔ ماہ ذی الحج جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور سب سے مقدس ایک حج کا عظیم عبادت ہے، جو کہ ہم سب پہ فرض بھی ہے، جو بھی ہم میں سے افورڈ کر سکیں۔ اور وہ تمام لوگ جن کو اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو، ان کی حج کو قبول فرمائے، اور ان سب کو جو کہ نہیں ہو سکی ہے انہیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حج کی، عمرے کی بار بار سعادت عطا فرمائے، آمین۔ ماہ ذی الحج کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی بزرگی اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کے دنوں میں سب سے بزرگ دن ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اس کے اول عشرے کے 10 دن اور 10 راتیں بہت ہی متبرک ہیں، اور ان دنوں راتوں کی عبادت کے ثواب کا شمار کرنا بہت مشکل امر ہے۔ اس ماہ کے شروع 10 دنوں میں تمجید، تسبیح، تحلیل و تکبیر کثرت سے پڑھیں۔ عشرے کے آخری 3 دن یعنی 8، 9 اور 10 تاریخ زیادہ مبارک ہیں۔ ان دنوں کی عبادت کا بے انتہا ثواب ہے۔ کچھ عبادتیں میں بیان کروں گی ان دنوں کی۔ ماہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ بعد نماز عصر سے لے کر عید الاضحیٰ کے تیسرے دن عشاء کی نماز تک ہر نماز کے بعد کم از کم 3، 7، 9 اور 11 مرتبہ یہ تکبیر پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اول شب ذی الحج بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نفل نماز کی فضیلت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے باری تعالیٰ انشاءاللہ۔ اس ماہ کی اول شب سے 10ویں شب تک یعنی 10ویں تاریخ کی رات تک روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت ہے کہ اس نفل نماز کی برکت سے اس کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیوں کا اضافہ اور بے شمار برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس ماہ کی اول شب سے لے کر 10ویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ سورہ اخلاص۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع یعنی آمن الرسول سے لے کر اینڈ تک اس کا جو سورہ بقرہ کا آخری حصہ، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کے گناہ معاف کر کے انشاءاللہ مغفرت فرمائیں گے۔ اس ماہ کی اول شب سے لے کر 10ویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل نماز تاخیر سے پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی سونے سے بالکل پہلے دنیا کے کام تمام کمپلیٹ ہو جائیں جب، اور آخر میں آپ عشاء کی نماز پڑھیے، اور اس کے بعد یہ 4 رکعت نفل نماز۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام نفل نماز کے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اس نفل نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا ہے، آپ اسی طرح سے اس کو پڑھیے۔ سبحان ذی العزت والجبروت
سبحان ذی القدرت والملکوت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت وہو حی لا یموت سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال اللہ اکبر کبیرا ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ اس دعا کے بعد اپنی جو بھی آپ کو دعا مانگنی ہے وہ مانگیے۔ اس نفل نماز کا اجر حج کرنے کا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، اور جنت الفردوس انشاءاللہ اس نفل نماز کے پڑھنے والے کو نصیب ہوگی، اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ذی الحج کی دوسری شب یعنی بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار، سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق 3 بار اور سورہ ناس 3 بار پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور یہ دعا پڑھیے: سبحان ذی العزت والجبروت سبحان ذی القدرت والملکوت سبحان ذی الحی الذی لا یموت لا الہ الا اللہ هو یحیی و یمیت وهو حی لا یموت سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال اللہ اکبر کثیرا ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ اس دعا کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بارگاہ رب العزت میں جو بھی دعا مانگیں انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ اس ماہ کی پہلی شب یعنی جمعرات کو، پہلی شب جمعرات کو بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فضیلت: صدقے دل سے اس نفل نماز کا پڑھنے والا انشاءاللہ العزیز اپنی حیات میں ہی اپنا مقام جنت الفردوس میں دیکھ لے گا۔ اسی ماہ کے اول جمعے کو بعد نماز جمعہ 6 رکعت نفل نماز 3 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فضیلت: بعد سلام کے 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر یہ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد نفل نماز کی قبولیت اور بخشش گناہ کے لیے باری تعالیٰ سے دعا مانگیں اور انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ اس ماہ کے اول 10 دنوں میں روزانہ باوضو کسی بھی وقت سورہ فجر کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ان مبارک ایام کی حرمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ فجر کا ورد کرے گا، باری تعالیٰ یوم حساب اس کو بخش دیں گے، اس کے لیے یوم حساب کا کوئی خوف نہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس ماہ کے اول 10 دنوں میں روزانہ بکثرت سورہ ضحیٰ پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے کو باری تعالیٰ آتش دوزخ سے نجات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عید الاضحیٰ کے دن کسی وقت باوضو قرآن کریم کی 100 آیات کی تلاوت کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر میں جنت کی بے شمار نعمتیں انشاءاللہ العزیز دیں گے۔ اس ماہ مبارک کی پہلی سے لے کر 9 ذی الحج کے روزوں کے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ان روزوں کے ثواب بے شمار ہیں۔ روایت ہے کہ جو کوئی اول ذی الحج کے روزے رکھے تو گویا اس نے 36,000 قرآن مجید ختم کیے، سبحان اللہ۔ ہر روزے کا بے ثواب بے انتہا ہے۔
اس ماہ کی پہلی اور چھٹی تاریخ کو بعد نماز فجر یا ظہر مندرجہ ذیل کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ماہ کی دوسری اور 7ویں تاریخ کو بعد نماز فجر یا ظہر مندرجہ ذیل کلمات 100 مرتبہ پڑھیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد احد صمد فرد وتر ولم یتخذ صاحبا ولا ولدا۔ اس ماہ کی تیسری اور 8ویں تاریخ کو بعد نماز فجر یا ظہر مندرجہ ذیل کلمات 100 مرتبہ پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ڈیئر لسنرز، یہ کچھ وظائف اور کچھ عبادات تھیں اس ماہ کی شروع کے 10 دنوں کی، جو کہ آپ ضرور کیجئے۔ اس میں سے کچھ ضرور کر لیجئے، ساری نہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور بے شمار اجر عطا فرمائے۔ ان عبادتوں کے کچھ حصے ابھی باقی ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ابھی اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔